ایک زمانہ تھا جب افراد انسانی پتھروں سے اپنے ضروریات پورے کرتے تھے، اور یہ چیزیں اس دور کی یادگار ہے، تاریخ سے پورے دور کی بنیاد ان پتھروں سے دیکھنے پر ہو گئی۔ یہاں آپ کے ذہن نے کیوں نہ کہا کہ جیسے وہ گول پتھر نکلے تھے، جیسے وہ لمبے پتھر نکلے تھے، ویسے ہی اتفاق سے یہ تصویریں ہو گئی، یہ تکریاں ہو گئی، یہ فلیٹیں ہو گئی؟ جی نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ان شکلوں کو آپ نے اتفاق کہا، حادثہ سمجھے، اور ان تکریوں فلیٹوں ان سب کو آپ منصوبہ سمجھے، حالانکہ بنانے والا ان کا بھی سامنے نہیں۔ وہ سب آدمی کہاں ہے آپ کے سامنے جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا؟ تمہاری بھی تھا آپ نے ان کا ذکر، دور تاریخ کا دور تھا، آپ نے اس پورے دور تاریخ کی تصویر کی، اس کی تشکیل کی، اس سے آثار نظریہ میں ان چیزوں کے وجود سے تو معلوم ہوا کہ ذہن میں آپ کے کوئی معیار ہے کہ کسی چیز کو آپ حادثہ کہیں اور کسی چیز کو منصوبہ سمجھیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ دیوانہ اپنا جوش جنون میں بعض وقت بہت جوش و خروش سے تقریر کرتا ہے، مگر آپ اس تقریر کو سن کر سمجھتے ہیں کہ جنون کی بکواس ہے، حالانکہ پھر لفظ سے لفظ ملی ہوئی ہے، جملے سے جملہ چانا ملا ہے، مگر اس تقریر کو آپ دیوانے کی بکواس سمجھتے ہیں۔ اور ایک مقرر کے یہاں جو خطیب ہے اسی طرح جملے ملے ہمیں، اسی طرح لفظ مرکب ہے، اور اسے آپ خطیب کی عمر آخری نہیں سمجھتے ہیں، یا پھر اسے تو آپ لاشعوری حادثہ سمجھتے ہیں اور اسے لاشعوری منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ کچھ ٹائم ہوگا کوئی کہے کہ اس کے مطابق ہمیں معلوم ہے دو دیوانہ ہے، لہذا اس کی تقریر کو اول تو پیدائشی دیوانہ ہو تو اور بات، لیکن اگر دیوانگی عارضی ہے تو اسی کو کسی وقت آپ باشعور سمجھتے تھے، اتنا بھی یوں باتیں کرتا تھا، اور کسی وقت آپ نے فتویٰ دیوانگی کا بتا دیا۔ ارے آپ نے کہیں ڈاکٹر پہلے تو آپ نے لگایا سب سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ورنہ ڈاکٹر کو خبر ہی تو ہوتی، پہلے گھر والوں نے فتویٰ لگایا تب لے گئے ڈاکٹر کے یہاں۔ تو وہی آدمی کا اس وقت آپ اسے اس کی باتوں کو منصوبہ سمجھتے تھے، پھر اس کی باتوں کو حادثہ سمجھتے تھے، اکثر کسی علاج سے پھر وہ ٹھیک ہوا تو کوئی وقت ہوا کہ اسی آدمی کی باتوں کو پھر آپ شعور ہی سمجھنے لگے، تو کوئی نہ کوئی خط فاصل آپ کے ذہن میں ہے شعور اور لاشعور کے درمیان، کوئی نہ کوئی خط فاصل ہے حادثے اور منصوبے کے درمیان۔ سب اپنے ذہن کے اس گمشدہ معیار کو ڈھونڈ دیجیے کہ ویسے معیار کیا ہے جس کی بنا پر ہم نے اس کو حادثہ کہا اور اسے منصوبہ سمجھے۔ تو بس یہی جو سمجھ میں آیا ہے معیار میں پیش کرتا ہوں، اس سے ہمارے کو حق ہے کہ اس کو غور کرے کہ صحیح ہے یا نہیں، کہ جناب کا ایک معیار ہے وہ یہ کہ جب چیز ضروریات کے تناسب سے ہو، نظم و ترتیب بے اعتبار مقاصد لائی جاتی ہو، تو اسے آپ منصوبہ کہیں گے، اور اگر بے نظمی اور بے ترتیبی نظر آئے تو اسے آپ حادثہ کہیں گے۔
بس میں نے طلب کیا کہ یہی جز موضوع مجلس نہیں ہے، یہ جز ہے ایک موضوع مجلس کا. میں کہتا ہوں اسی معیار کا کائنات دیکھ لیجیے. اگر کائنات میں بد نظمی اور بے ترتیبی نظر آئے تو حادثہ سمجھیے، اگر مقاصد کے ساتھ تناسب نظر آئے تو منصوبہ سمجھیے. چلا دیجیے لگاؤ. اب یہ پوری سائنس اس کے تحت میں آ جاتی ہے. سائنس نام ہے نظم کائنات کے سمجھنے کا اور مقاصد سے اس کے تناسب کا. مگر ظاہر ہے کہ میں سائنس کا آدمی بھی نہیں ہوں اور جو اصطلاحات معلوم ہے وہ بھی نہیں استعمال کرتا، لہذا سادہ لفظوں میں ایک موٹی سی چیز کہ جناب ہوا ہے، پانی ہے، وہ عناصر ہوگا جو کہہ جاتے ہیں ایک رقص کے کتنے ہی عناصر ہو گئے ہیں. بہرحال میرا کام اتنے ہی سے چل جائے گا. کیا آپ ملاحظہ فرمائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوا موجود کہ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں. آپ ہوا سے بھاگنا چاہیں تب بھی ہوا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے. اب وہ سائنس کی ترکیبوں سے خالی کیجیے ہوا سے، وہ اور بات ورنہ ہے سبھی طور پر ہر جگہ موجود. اور پھر انسان یا حیوان اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس کے حصول کے لیے نہ ڈول کی ضرورت نہ رکھتی تھی. یہی سانس کی آواز و شدھ، یہی جو زندگی جس کا نام ہے، یہی ایک سانس آئی تو کالے ہوا کو جذب کیا، ایک سانس گئی تو فاسد ہوا کا اخراج کی. بات کیا ہے کہ یہ ایسی ضرورت حیات ہے کہ صلاح سے جستجو کا تحمل نہیں کر سکتی. جب تک تلاش کیجیے گا، ذرائع مہیا کیجیے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. لہذا ضرورت حیات سے جزء حیات بنا دیا. نفس کی آمد شد یہی ضرورت کی تکمیل ہے اور یہی جزء حیات ہے. اور دوسرے نمبر پر پانی ہے، اسی دوسرے نمبر پر مقدار میں اس کی تخلیق بھی ہوئی ہے. ہر جگہ پانی موجود مگر کہیں قریب کہیں دور. محتاج ہے، کہیں یہاں بچی کی ضرورت، کہیں یہاں چشمے تک جانے کی ضرورت. ذرائع کی احتیاط قرار دیتی، اس لیے کہ جتنی دیر بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے اتنی دیر بغیر ہوا سے زندہ نہیں رکھ سکتا. لہذا اس کی تقریر بھی دوسرے نمبر پر تھی. تیسرے درجے پر غذا کے مواد، جو کہ جتنی دیر بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے اتنی دیر اس سے زیادہ بغیر غذا کے زندہ رہ سکتا ہے. لہذا غذا کو طویل المیعاد عمل کا محتاج بنا دیا. جانے کارساز قدرت جو ہے وہ قوت عمل کو تلفی نہیں کرنا چاہتا اور ضرورت حیات کو پورا نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے بڑا یہ کھانے کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا کہ بس آپ رکھ کے بیٹھے رہو. ایسا ہوگا جیسے ہوا خود سے آ جاتی ہے ویسے پانی بھی خود سے آ جاتا ہے، غذا بھی خود سے آ جاتی ہے، تو تمہیں یہاں کام کہاں کے لیے دیے گئے؟